بیوی کے ساتھ جو بھی گھر چھوڑ کر آتی ہے بیوی اپنے ماں باپ کا، اس کے ساتھ کئی رشتے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کا فرض ہے کہ آپ ان سارے رشتوں کو نبھائیں. آپ اس کی ماں بھی بن کر دکھائیں، آپ شوہر بھی بن کر دکھائیں. نہیں، ماں اس لحاظ سے ماں نہیں کہہ رہا ورنہ تو زہار ہو جائے گا. مطلب یہ کہ آپ ماں سے مراد وہ کیئر کر کے دکھائیں، باپ سے مراد وہ کیئر کر کے دکھائیں، بھائی سے مراد وہ حفاظت کر کے دکھائیں، کسی بہن سے مراد ہمدرد بن کے دکھائیں تاکہ آپ اس کا درد سن سکیں. تو میں اس عمر کا ہوں کہ کم از کم میں اس کا درد بھی سن سکتا ہوں، اس کی کیئر بھی کر سکتا ہوں اور اس کو سکھا بھی سکتا ہوں، کیونکہ سیکھنے کی بھی ضرورت ہے، چھوٹی ہے. تو آپ 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، تو شادی کر لو بجائے اس کے باہر منہ مارو. تو خانگی زندگی تب خراب ہوتی ہے جب بیویاں آ کر یہ کہتی ہیں کہ آپ شادی مت کریں، کچھ بھی باہر کرتے رہیں. اس کا مطلب بیویاں آپ کو گنہگار بنا رہی ہیں. آپ ایسی بیویوں سے بچیں جو آپ سے یہ کہیں کہ آپ شادی مت کریں، کچھ اور کریں. ان سے بچنے کی کوشش کریں. آپ کی شادی کی آپ کو مبارکباد. آپ کی شادی اتنا بڑا ایشو کیوں بن جاتی ہے؟ سر ایشو دیکھیں نا، بن جاتی ہے، لوگ بنانے والے بناتے ہیں. حالانکہ شادی کو تو ویسے بھی ایشو نہیں بننا چاہیے. وجہ ہے کہ شادی ہوتی ہے اور عقد مسنون ہے. اور عقد مسنون کا مطلب یہ ہے کہ تنکح المرأۃ لاربعین ولمالها ولجمالها ولحسبها ودینها یا ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک الیہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد 4 وجوہات کی بنا پر عورتوں سے نکاح کرتے ہیں. ان کے مال کی وجہ سے، ان کے جمال کی وجہ سے، ان کے حسب کی وجہ سے اور ان کے دین کی وجہ سے. فاظفر بذات الدین، دین کو فوقیت دو. تربت یداک الیہ یعنی ورنہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو. تو میں نے تو دین کو فوقیت دی تینوں مرتبہ. یعنی سید گھرانے سے میں لڑکی لایا. ان کے کسی کے پاس مال نہیں تھا. کسی جمال ایسا ہوتا ہے کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ تعالیٰ خود حسین ہے تو اس کو حسن پسند ہے، تو اسے جمال تو ہونا چاہیے. باقی رہ گیا مال نہیں تھا، حسب آ گیا سید، اور اس کے بعد دین جو سید ہوگا اس کے بعد دین بھی ہوگا. تو میں نے تو وہی کام کیا جو رسول اللہ نے فرمایا. اس میں پریشان کسی کو ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے شادی چلنا ناکام ہونا اٹس پارٹ آف لائف. پھر مرد کے پاس بھی اختیار حاصل ہے، عورت کے پاس بھی اختیار حاصل ہے. نہ چل سکے تو علیحدگی اختیار کر لے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپ کی نیت، جیسے آپ نے کہا کہ آپ مذہب کو پرائرٹی رکھ کے شادی کرتے ہیں، ناکامی کی وجوہات کیا ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہیں آپ میں بھی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ہو سکتی ہے مجھ میں، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ مجھ میں ہی کوتاہی ہوگی. میں تو کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا. سب اپنی جگہ پر صحیح ہیں. اللہ تعالیٰ نے خوش رکھے، اللہ تعالیٰ نے خوش آباد رکھے، خوش و خرم رکھے. غلطی میرے اندر ہی ہوگی، ہماری ہی، چلو کوئی بہتری ہوگی، غلطی ہماری ہی ہوگی، کوئی ایسا بات نہیں. ابھی آپ کو جو اہلیہ ہیں دانیہ صاحبہ، ان سے آپ کی ملاقات کب ہوئی؟ کب نے آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ کو یہ شادی کرنی چاہیے؟ کس بات سے آپ متاثر ہوئے؟ دیکھیے میری تو کوئی ملاقات ان سے پہلے نہیں ہوئی تھی. میں لودھرا گیا تھا، اور لودھرا میں ایک محفل میلاد ایک تھی، اس میں میں گیا تھا کسی کے، اور بڑی تقریب تھی. وہاں پر جو پیر صاحب تھے ان سے میری کوئی پیر سجاد صاحب تھے، ان سے میری کچھ گفتگو ہوئی اور کچھ نجی باتیں تھیں، کچھ میں نے ان سے کی. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ آئیے ہم آپ کو ایک ایسی، مطلب یہ کہ شادی تو ہم آپ کی کرا دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے نہیں، سیدہ ہی ہوں گی، آپ دیکھیں گے نہیں. تو اسی طرح سے میں نے بغیر دیکھے قبول کیا. جی ہاں. اور اس کے بعد جو ہے وہ ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو اپنے بچپن سے مجھ کو پسند کرتی ہیں، کیونکہ یہ عالم آن لائن دیکھ کر چپ ہویا کرتی تھی جب روتی تھی. تو اس لیے بس ہو گئی. پھر اس طرح وہیں پر نکاح سے پہلے آپ نے اپنے اہلیہ کو نہیں دیکھا تھا؟ نہیں جی، میں نہیں دیکھا تھا. تو ڈاکٹر صاحب لگتا ہے یہ، دیکھیں عمر کا تو کوئی پابندی اسلام کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عمر کا بہت زیادہ گیپ بھی سم ٹائم اختلافات کا باعث بنتا ہے. ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ ہوتا ہے کبھی؟ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کم عمر اہلیہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور آپ نے انہی کے بارے میں فرمایا یا اللہ میں سب سے محبت کرتا ہوں، برابری کرتا ہوں، لیکن عائشہ کے معاملے میں بے اختیار ہوں، مجھے معاف کرنا. تو رسول اللہ حضرت عائشہ کے معاملے میں بے اختیار تھے. چھوٹی عمر کی لڑکی سے آپ کی اگر شادی ہو تو وہ زیادہ اچھی ہوتی، کیونکہ آپ اس کی کیئر کرتے ہیں آپ اس کی ایک جیسے کہ صاحبان کی طرح. جیسے کہ وہ دیکھیں بیوی کے ساتھ جو بھی گھر چھوڑ کر آتی ہے بیوی اپنے ماں باپ کا، اس کے ساتھ کئی رشتے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کا فرض ہے کہ آپ ان سارے رشتوں کو نبھائیں. آپ اس کی ماں بھی بن کر دکھائیں، آپ شوہر بھی بن کر دکھائیں. نہیں، ماں اس لحاظ سے ماں نہیں کہہ رہا ورنہ تو زہار ہو جائے گا. مطلب یہ کہ آپ ماں سے مراد وہ کیئر کر کے دکھائیں، باپ سے مراد وہ کیئر کر کے دکھائیں، بھائی سے مراد وہ حفاظت کر کے دکھائیں، کسی بہن سے مراد ہمدرد بن کے دکھائیں تاکہ آپ اس کا درد سن سکیں. تو میں اس عمر کا ہوں کہ کم از کم میں اس کا درد بھی سن سکتا ہوں، اس کی کیئر بھی کر سکتا ہوں
اور اس کو سکھا بھی سکتا ہوں کیونکہ سیکھنے کی بھی ضرورت ہے, چھوٹی ہے. اب برابر والی عمر کے ساتھ ہو جائے گی تو سیکھے گی نہیں, اور جو سیکھے گی اللہ معاف کرے وہ سیکھنا ہی چاہیے, تو برابر والی عمر کے ساتھ کرے گی. اگر بڑے والے عمر کے ساتھ کرے گی تو اچھا سکھائے گا, اچھا بتائے گا, اچھی بات کو سمجھائے گا. مجھ جیسے آدمی کے ساتھ ہوگا تو میں نعتیں ہی سکھاتا رہوں گا ہر وقت, رسول کی باتیں ہی بتاتا رہوں گا ہر وقت, کوئی اچھی ذکر ہی کرتا رہوں گا, صحابہ کا ذکر کروں گا, اہل بیت کا ذکر کروں گا, تو یہ سیکھے گی مجھ سے. تو یہ سوچ غلط ہے کہ اگر کم عمر لڑکی ہو یا زیادہ عمر کا مرد ہو تو اس سے شادی نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھی شادی یہی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی عمر کے شخص سے شادی کرنے کے لیے بعض شرائط رکھی جاتی ہیں خاندان کی طرف سے. آپ کی جو اہلیہ ہیں ان کے خاندان کی طرف سے بھی کچھ شرائط تھی, کچھ ایسی چیزیں طے پائیں کہ بھئی کسی بھی قسم کی مولوی صاحب کوئی شرط نہیں تھی, ماں سوائے اس کے کہ میں نے وہی مہر مقرر کیا جو میں نے بشرا کے لیے مہر مقرر کیا تھا, جو طوبہ کے لیے کیا تھا, وہی ان کے لیے کیا, 2.5 لاکھ روپے حق مہر. تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ میں نے مہر مقرر کیا تھا اور یہی سب کے لیے تھا تینوں. تو یہ عدل کے ساتھ, برابری کے ساتھ. باقی ان کے خاندان کی طرف سے کوئی شرط نہیں تھی. دیکھا نامہ چاہیں گے تو دکھا دوں گا آپ کو, اس میں کوئی شرط نہیں لکھی. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں جو کہ بتانا ضروری ہے. ایک بات اور بتا دوں, اور اس لیے کہ چونکہ بار بار یہ ذکر ہو رہا ہے چھوٹی عمر, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے یہ صحابی ہے. یہ وہ صحابی ہے جن سے علامات قیامت کی جو کہ 70 علامات ہیں ان کا ذکر اور تذکرہ مذکور ہے. اور آپ کا ایک بڑا باغ تھا کھجور کا جو کہ آپ نے بڑی محنت سے بنایا تھا, اور جب آپ کا قرضہ نہیں اتر رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اس باغ میں بلایا تھا. آپ اس باغ میں آ کر بیٹھ گئے تھے اور تو کھجور اتنے اترنے لگے تھے کہ ڈھیریاں کی ڈھیریاں لگ گئی تھیں, اور پھر آپ نے اس سے قرضہ اتنا اتارا تھا. وہ بڑے جید صحابی ہیں. انہوں نے شادی کی. شادی کرنے کے بعد یہ راستے میں جا رہے تھے تو اچھا, یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کا پہلا چیپٹر ہے. صحیح مسلم کا یہ پہلا چیپٹر ہے, پہلی حدیث ہے صحیح مسلم کی, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور غلام رسول سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم کے اندر اس کا بڑا تذکرہ بھی کیا اور ذکر بھی کیا ہے. جس میں وہ جا رہے تھے سفر پر, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا, جابر تم نے شادی کر لی, ہمیں نہیں بلایا؟ تو حضرت جابر نے عرض کیا, یا رسول اللہ شادی ایسی ہوئی کہ پہلے سے تو میری ایک شادی تھی, لیکن شادی ایسی ہوئی کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اور ان کے کچھ بچے بھی تھے, اور اس وجہ سے میں نے ان کی بیوہ سے شادی کر لی تاکہ ان کے بچوں کو بھی میں دیکھ سکوں اور شادی. تو انہوں نے کہا اچھا تم نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی؟ جی جی میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی. تو چھوٹی سے کرتا تاکہ خوب کھیلتا, یہ رسول اللہ نے فرمایا. تو چھوٹی سے کرتا تاکہ خوب کھیلتا. اور ایک روایت میں وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا. یہاں کھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی عمر کی لڑکی کو تو سکھاتا, تو بتاتا, اور وہ تجھ سے سیکھتی. یا کھیلنے سے مراد یہ ہے. تو اب آپ سوچیے کہ نبی خود کہہ رہے ہیں کہ سکھاؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ رہو. تو میں نے اس میں کوئی وہی بات کی جو میرے رسول نے چاہی. میرے نبی خوش ہے, مجھے اور کسی کی خوشی سے سروکار نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب, خبریں چلیں آپ کی اہلیہ بہت کم عمر کی ہیں, خبریں سوشل میڈیا جگہ جگہ ڈسکشن ہوئی, کچھ انہیں تکلیف ہوئی اس بات سے, ڈس ہارٹ ہوئی کہ کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے اتنا؟ جی سر, ان کو تو نہیں ہوئی کیونکہ وہ بڑے مضبوط سرائیکی ہیں. سرائیکی بہت مضبوط ہوتے ہیں, اور ہم دونوں محروم ہیں. یعنی میں مہاجر ہوں, وہ سرائیکی, ہم دونوں کا صوبہ نہیں ہے, تو ہم دونوں ویسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں. تو ان کو بڑے مضبوط لوگ ہیں, بہت مضبوط خاتون ہیں. انہوں نے کہا جی کہ کچھ بھی ہو جائے میرے جیون ساتھی آپ ہیں, وہ آپ ہی رہیں گے, لوگ تو سب کچھ کہتے رہیں گے, چلیں آپ مجھے سکھائیں کیا کیا سکھائیں گے. اب آپ مجھ کو یہ باتیں بتایا کریں. ان کو باتیں سننے کا بہت شوق ہے, دینی اور اسلامی باتیں, تو میں ان کو بتاتا رہتا ہوں, بہت شوق ہے. تو میں ابھی تک ہماری یہی باتیں ہوتی رہی ہیں, اس کے علاوہ تو ابھی کوئی بات ہی نہیں ہوئی سوائے اس بات کی. ڈاکٹر صاحب, اگر پرسنلی مجھ سے پوچھیں, میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ ہر شخص کی زندگی ذاتی زندگی ہوتی ہے, اسے حق حاصل ہے, وہ جہاں مرضی شادی کرے, جیسے مرضی رہے. لیکن اگر سوشل میڈیا کے کچھ ایسے سوالات ہیں جو میرے سامنے پڑے ہیں, آپ کے سامنے رکھوں. بعض لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جو عالم دین ہوتے ہیں, جو اسکالرز ہوتے ہیں, لوگ ان کی بات بڑے غور سے سنتے ہیں, ان کو کنٹروورشل نہیں ہونا چاہیے. لیکن عامر اور لیاقت صاحب, آپ کنٹروورشل ہوئے, ہم آپ کی باتیں سنا کرتے تھے, اس سے کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ اچھا, کنٹروورسی کیا چیز ہوتی ہے, پہلے تو میں آج تک یہ نہیں سمجھا. کنٹروورسی اگر یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص متنازع بن گیا کسی اچھے عمل کی وجہ سے, یعنی شادی کی وجہ سے, تو اگر میں کہوں تو یا اللہ تو میری گرفتار نہ فرمانا, میں پہلے دعا کر لوں. پھر میں مثال اپنے آپ کو نہیں بنا رہا, بلکہ میں تو صرف مثال ہوں, جو مثال ہے اس کی مثال دینا چاہ رہا ہوں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, اور بہت پیارے نواسے, امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے اپنا سر اسلام کی راہ میں کٹا دیا, جنہوں نے اپنے سر کو کٹا کر اسلام کو روح دی, اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, کیا ان کے بارے میں آج تک یہ نہیں کہا جاتا کہ 2 شہزادوں کی لڑائی تھی, حسین بھی شہزادے سے اور یزید بھی شہزادہ تھا, جو کہ یزید لعین ہے, ملعون ہے, بدبخت ہے, اس کو شہزادہ قرار دیا جاتا ہے. تو کیا یہ کنٹروورسی نہیں ہے
کیا اس کو کنٹروورسی آپ نہیں کہیں گے؟ تو کیا امام حسین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کنٹروورشل ہو گئے کیا اسی طرح سے بہت ساری ہستیاں ہیں جن کے بارے میں کوئی بات کچھ اور کہی جاتی ہے، کچھ اور ذکر کیا جاتا ہے، تو کیا وہ کنٹروورشل ہو گئے؟ کیا اس طرح سے آپ نصر اللہ ملک صاحب آپ نیوز چینل پہ کوئی پروگرام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے جیو والے آپ کو پسند نہ کرتے ہو سکتا ہے آپ نے کھل کر کبھی بات کی ہو کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے، اور آپ کے بارے میں کوئی بات الٹی تو کیا آپ کنٹروورشل ہو گئے؟ تو کنٹروورسی پہ تو سمجھے کنٹروورسی کیا ہوتی ہے. ہر انسان اپنی شکل میں لوگوں کے بارے میں جو سوچتا ہے وہ سمجھتا ہے کنٹروورشل ہے. کنٹروورسی اٹس لائک اے ہیٹ اسپیچ کہ آپ کے نزدیک ہیٹ اسپیچ کچھ اور ہوگی، میرے نزدیک ہیٹ اسپیچ کچھ اور ہے. آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کی ناموس، ان کی عظمت ہیٹ اسپیچ نہیں ہے، لیکن مغرب تو اس کو ہیٹ اسپیچ ہی کہتا ہے. تو یہ تو الگ الگ تصورات ہوتے ہیں سوچنے کے. تو میں تو نہیں سمجھتا اپنے آپ کو کنٹروورشل. جو سمجھتے ہیں ان کے دماغ میں خلل ہے وہ پہلے اپنا خلل دور کر لیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی اہلیہ ماشاءاللہ آئندہ زندگی خوش و خرم گزاریں، آپ کے ساتھ رہیں، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں. کبھی آپ سوچتے ہوں یا آپ فیصلہ کریں کہ ماضی میں میری جو اہلیہ کے ساتھ ان وجوہات پر کی بنا پر اختلاف ہوا، آئندہ زندگی میں یہ نہیں ہونا چاہیے، ایک ایسا سیٹ پیٹرن کبھی آپ نے سوچا ہو کہ یہ آئندہ میں یہ نہیں دہراؤں گا تاکہ مجھے کوئی ایسا موقع نہ ملے کہ کسی کو دکھ پہنچے یا کوئی ایسی ناراضگی کی نوبت آئے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. دیکھیے اس میں صاف لکھا ہوا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس کا مطلب یہ کہ ہے میرے بندو، تم نے اپنی جانوں پر جو بھی ظلم کر لیا ہے تو تم اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ تمہیں مایوس نہیں کرے گا، اس کے رب کی رحمت سے مایوس نہ. تو میں نے جو بھی کچھ کیا، غلطی ہوئی یا کچھ بھی ہوا اپنے اوپر، اپنے نفس کی وجہ سے یا اپنی ذات کی وجہ سے یا اسراف کی وجہ سے میں نے کوئی غلطی کر دی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ضرور نوازے گا اور اپنے رحمت کے سائے میں رکھے گا. کیونکہ شادی ہونا یا ٹوٹنا کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے یا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ کوئی دین اسلام کی کوئی خطرناک بنیاد نہیں ہے جس کو ہلا کے رکھ دیا. شادیاں ہوتی بھی ہیں، ٹوٹتی بھی ہیں. یہ کوئی غم نہیں ہے، یہ کوئی تکلیف نہیں ہے. یہ غم صرف یہی ہے کہ آپ اسلام کے راستے پر چل نہ سکے. غم صرف یہی ہے کہ اسلام کے احکامات پر آپ عمل نہ کر سکے. باقی شادی ٹوٹنا، شادی رہنا، طلاق ہونا، خلا ہونا، یہ کوئی غم کی باتیں نہیں ہیں کہ جس پر میں کہوں کہ آئندہ یہ چیز نہ ہو. بس میں یہ کہوں گا کہ وہ چیز کروں جو اللہ نے فرمائی. ایک سیاستدان، ایک اینکر پرسن، ایک معروف آدمی جس کے پاس ٹائم شاید اپنی زندگی لیے بھی کم ہوتا ہے، آپ یہ بھی ایک وجہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں خانگی زندگی میں مسائل کی وجہ ہوتی ہے؟ سر میں تو یہ سمجھتا ہوں نصر اللہ بھائی، چونکہ آپ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں اور آپ سے میں نے ہمیشہ کھل کے بات کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ برائی حرام رشتہ بنانے میں ہے کہ آپ باہر منہ مار کر آئیں. بہتر یہ کہ آپ گھر میں اپنے بیوی ایک ہو، نہیں تو دو ہو، نہیں تو تین ہو. کیونکہ آپ کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو کمزور بنایا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے. مرد کمزور بنایا ہے. تو اگر مرد کمزور ہے اور وہ باہر جا کر ادھر ادھر دیکھتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ شادی کر لے. بیوی سے مت ڈرے، اللہ سے ڈرے. کیونکہ اللہ کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. یعنی اگر تم چاہو تو عدل کر سکو اور انصاف کر سکو، آگے اس کا ذکر اللہ تعدلوا، تو آپ دو کرو، تین کرو، چار کرو. تو شادی کر لو بجائے اس کے باہر منہ مارو. تو خانگی زندگی تب خراب ہوتی ہے جب بیویاں آ کر یہ کہتی ہیں کہ آپ شادی مت کریں، کچھ بھی باہر کرتے رہیں. اس کا مطلب بیویاں آپ کو گنہگار بنا رہی ہیں. آپ ایسی بیویوں سے بچیں جو آپ سے یہ کہیں کہ آپ شادی مت کریں، کچھ اور کریں. ان سے بچنے کی کوشش کریں. عامر لیاقت صاحب، سب سے اہم خوبی جو آپ کو اپنی اہلیہ میں محسوس ہوتی ہے، آپ کی نئی شادی کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ یہ بہت بڑی خوبی ہے جس سے آپ بڑے متاثر ہیں؟ جی، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ کہ وہ ایک نہایت ہی کم گو، یہ کہ پست آواز کی مالک ہیں اور ان کی آواز میں اونچی آواز نہیں ہے، ان کی پست آواز کی مالک ہیں. دین سمجھنا چاہتی ہیں اور احترام کرنا جانتی ہیں، فرما بردار ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جانتی ہیں کہ میری عمر کیا ہے اور مجھے اپنی عمر کے مطابق یہ لے کر چل رہے ہیں. یعنی اگر ان کی اس وقت فرمائش ہے کہ مجھے ویڈیو گیم لا کے دو تو میں ان کو ویڈیو گیم لا کے دوں گا. تو میں اپنے آپ کو بالکل رسول کا وہ امتی اور وہ غلام سمجھ رہا ہوں جو حضرت عائشہ کے ساتھ، حضرت عائشہ نے کہا مجھے گڑیاں چاہیے تو رسول نے گڑیاں لا کے دیں. انہوں نے کہا میرے ساتھ ریس لگائیے تو رسول نے ان کے ساتھ ریس لگائی. آپ نے کہا مجھے حبشیوں کا تماشا دیکھنا ہے، مجھے گود میں لے کے کھڑے ہوں تو آپ کھڑے ہو کے دیکھیں. تو مجھے اتنی خوشی اس بات پر ہو رہی ہے کہ میں اپنی ایک ایسی اہلیہ ہے جن کی چھوٹی چھوٹی خواہشات میں پوری کر سکوں. بڑے آدمی کی ذرا انا تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے، کبھی وہ ناراض ہوئی تو آپ خوشی سے منا لیا کریں گے؟ اللہ آپ کو بھلا کرے. یہی سوال کا میں انتظار کر رہا تھا بہت دیر سے. اللہ آپ کو خوش رکھے سوال پر. دیکھیے یہاں پر چھوٹی عمر کی شادی یہی سکھاتی ہے جو آپ نے کلیہ پورے پروگرام کا آپ نے بیان کر دیا. اللہ آپ کو اس پر بہت بہترین اجر عطا فرمائے کہ کلیہ آپ نے بیان یہ کیا ہے کہ انا مجروح نہ ہو. انا اور انا کب مجروح ہوتی ہے ملک صاحب؟ جب انسان مزدلفہ میں رات کو سوتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ
ارے یہ مزدور لیٹا ہوا ہے، یہ میرے ساتھ میرا نوکر میرا ملازم لیتا ہوا ہے، تب مزدلفہ یہ سبق سکھاتی ہے کہ سب کی اوقات یہی ہے، برابر ہے، سب کو یہیں پر لیٹنا ہے. تو مزدلفہ کا سبق تو یہ ہے جو کہ حج کے موقع پر ہوتا ہے. تو مزدلفہ یہ سکھاتی ہے، اور چھوٹی بیوی یا چھوٹی عمر کی لڑکی آ کر یہ سکھاتی ہے کہ وہ بڑے عمر کے مرد سے یہ سکھاتی ہے کہ اپنی اوقات میں رہو، جیسی میں ہوں ویسے بن کر دکھاؤ، تمہاری انا مجبوری نہیں ہونی چاہیے. یہی تمہاری شادی کا کلیہ اور راز ہے کامیابی کا. سو آپ منا لیا کریں گے، جب بھی کبھی وہ ناراض ہوں گی تو آپ منانے میں پہل کریں گے؟ میں تو پرانی والیوں کو بھی منانے پہل کرتا تھا، لیکن ان کو تو ظاہر مناؤں گا میں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر عامر حسین لیاقت صاحب کی شادی ان کو مبارک ہو، اللہ کرے خوشیاں ان کے ساتھ ساتھ ہوں، جو ان کی اہلیہ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا سامان پیدا کرے. ناظرین آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.